ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری اور اقبال بھی لگ بھگ اسی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال کے وجود میں خون کے ساتھ سرایت کر چکا تھا۔ دو مجاہد کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جہنم رسید کیا، غازی عبدالقیوم اور غازی علم دین شہید، اقبال نے ان کی شان میں کئی اشعار کہے۔ لوگ جب اقبال کے پاس یہ کہنے کے لیے آئے کہ کس طرح ان دونوں کو راضی کیا جائے کہ یہ اپنے جرم سے انکار کر دیں، تو اقبال نے ان لوگوں کو منع کیا کہ وہ دونوں شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیوں مجبور کر رہے ہو کہ وہ جھوٹ بول کر اپنی جانیں بچا لیں۔ غازی علم دین شہید کے بارے میں تو انہوں نے پنجابی میں یہ بھی کہا کہ اسی گلاں کر دے رہ گئے تے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا، یعنی بڑھائیوں کا بیٹا بازی لے گیا اور ہم باتیں ہی کرتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ ایک انگریز پروفیسر نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، مجھ پر بھی پورے شعر نازل ہوتے ہیں۔ جب یہ کیفیت مجھ پر طاری ہو سکتی ہے، جب میں ان نزول کے تجربات سے گزرتا ہوں، تو مجھے یہ ماننے میں کوئی عار نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی الہامی طور پر قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اقبال نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کھڑے کھڑے جانے کتنے شعر بیان کر دیے۔ انگریز پروفیسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے جب ان سے کہا کہ آپ ایسا غیر معمولی کلام کیوں کر کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اقبال کے والدین قرآن پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص روحانی تعلق اور اپنے گھر کے ماحول کے علاوہ جن بڑے بڑے افراد، اکابرین اور اساتذہ نے اقبال پر اثرات مرتب کیے، ان میں مولوی میر حسن کا نام نمایاں ہے۔ شروع میں تو زمانے کے رواج کے مطابق علامہ اقبال کو مکتب میں داخل کیا گیا، لیکن مکتب سے مولوی میر حسن ان کو اپنے مدرس سے لے گئے۔ ایک غیر معمولی درویش، عالم دین، فقیر اور ایک ایسے صاحب نظر استاد کہ جن کے ساتھ اقبال کا اتنا ادب اور محبت کا تعلق قائم ہو گیا تھا کہ جب اقبال باہر سے پڑھ لکھ کر عالم، فاضل اور پروفیسر بن کر طویل عرصے کے بعد وطن واپس لوٹتے ہیں، تو ایک مرتبہ بازار میں بیٹھ کر حقہ پی رہے تھے کہ مولوی میر حسن سامنے سے گزرے۔ اقبال بے چینی سے اٹھ کر ان کی خدمت کے لیے بھاگے۔ اسی فکر میں ان کے ایک پاؤں سے جوتا بھی اتر گیا، اور پھر دنیا نے تماشا بھی دیکھا کہ اقبال ہاتھ باندھے اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور اسی طرح استاد کو باعزت طریقے سے گھر تک پہنچا کر واپس لوٹے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اقبال کی ساری زندگی میں جو چیز آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی وہ ہے ادب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، قرآن کا ادب، والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب، اپنے دین کا ادب، اور سب سے بڑھ کر اپنی خودداری اور عزت نفس کا ادب۔ اس کے علاوہ کچھ بڑے بڑے نام کہ جن کا ہم یہاں ذکر کرنا چاہیں گے، خاص طور پر مولانا جلال الدین رومی۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو مرید ہندی اور جلال الدین رومی کو پیر رومی کہتے ہیں۔ دونوں کا آپس میں گہرا روحانی تعلق تھا۔ اس بات کے باوجود کہ دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا، اس تعلق کے اعتراف میں آج ترکی میں مولانا جلال الدین رومی کی قبر کے پاس اقبال کی ایک علامتی قبر بنائی گئی ہے۔ اس کے کتبے پر ترکوں نے یہ لکھا ہے کہ جس کا مفہوم ہے شاعر ملی پاکستان، کہ جن کا مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ روحانی تعلق تھا، ہم ان کی ادب و احترام اور ان کی یاد میں ایک قبر یہاں بناتے ہیں۔ اقبال نے اپنے روحانی مرشد مولانا جلال الدین رومی کی شان میں جو خوبصورت اشعار کہے ہیں، ان میں سے دو شعر یہ ہیں کہ یعنی مرشد رومی ایک حکیم پاک ذات ہے کہ جن سے میں نے زندگی اور موت کے اسرار و رموز کو سیکھا،
یعنی زندگی کے عروج و زوال اور ابدی حقیقتوں سے آشنا ہوا۔ میری خاک کو اس پیر نے اکسیر بنا دیا۔ اقبال اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا جلال الدین رومی کے ساتھ ایک گہرا روحانی تعلق تھا۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا خاص قلبی تعلق ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ان جیسے ہوتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ birds of a feather flock together، یعنی وہ افراد کہ جو ایک مزاج کے ہوتے ہیں ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری تعلق ہو یا علمی و روحانی۔ اسی طرح اقبال کے وجود پر جن بڑے بڑے لوگوں نے اثر ڈالا ان میں حضرت مجدد الف ثانی بھی شامل ہیں کہ جن کا اقبال نے اپنے کلام میں ذکر بھی کیا اور ان کو اسلام کا پاسبان اور دین کا محافظ قرار دیا۔ ان کے مزار پر حاضریاں بھی دیں۔ اپنے بیٹے جاوید اقبال کو بھی حضرت مجدد الف ثانی کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے ساتھ لے کر گئے۔ اسی طرح اقبال کے کلام میں آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں بھی کثرت سے عقیدت و پیار کا اظہار ملے گا، حتیٰ کہ جب اقبال تعلیم کی غرض سے ولایت جا رہے تھے تو جانے سے پہلے آپ نے جن مزاروں پر حاضری دی ان میں سے ایک نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی شامل تھا۔ انہوں نے اس تعلق کا اظہار بغیر کسی تکلف کے کیا اور انتہائی خوبصورت الفاظ میں اپنے کلام میں بھی اسے بیان کیا۔ ان کے مزار پر حاضری کے وقت یہ دعا اقبال کے لبوں سے نکلی کہ ان بزرگ ہستیوں کے علاوہ علامہ اقبال جن شمشیر بکف مسلم مجاہدین سے متاثر تھے ان میں ایک نام ٹیپو سلطان کا بھی ہے۔ یہ اشعار ٹیپو سلطان سے ہی متاثر ہو کر لکھے گئے تھے کہ اقبال نے مغرب کے پورے معاشرے کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا، پورے یورپ کا سفر کیا، اس کی تہذیب و تمدن کو دیکھا، مگر اپنے آپ کو اس کی نجاستوں سے بچائے رکھا۔ ایک طویل عمر اس معاشرے میں گزار کر بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی بدکاری میں نہیں پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے تیار کیا تھا کہ وہ مشرق و مغرب کے تضادات کو واضح کریں، مغرب کو دیکھ کر اس کی ایک کمزوری کو ابھار کر مسلمانوں کو دکھائیں اور امت مسلمہ کو بیدار کریں۔ چنانچہ ایک حکیم کی حیثیت سے ان کے لیے جو مشاہدات ضروری تھے وہ فطرت نے خود کرا دے۔